کہ سیاست کے سینے میں دل کہاں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ پیپلز پارٹی جو پہلے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر سیاست کرنے کی تلقین کرتی تھی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جب تک پیپلز پارٹی کی بات کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے فالو کیا تب تک اپوزیشن حکومت پر بھاری نظر آئی، لیکن اب حالات اتنے بدل گئے، اتنے تبدیل ہو گئے کہ بلاول خود حکومت کے خلاف اکیلے اسلام آباد مارچ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تبدیلی ہے نا یہ؟ اب یقینی طور پر بلاول کے مارچ کے اعلان سے مولانا صاحب کو ایک جھٹکا نہیں بلکہ کہتے ہیں نا زور کا جھٹکا لگا، اور جیسے کہ جے یو آئی اور نون لیگ بلاول اور ان کی جماعت پر ڈیل کے الزامات آلریڈی لگاتی رہی ہے، اب ان دونوں جماعتوں کا جو شک ہے بلاول کے مارچ کرنے کے اعلان کے بعد اور بھی گہرا ہو گیا کہ شاید پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یا پھر وہ ڈیل کی تلاش میں، اگر نہیں بھی تو ڈیل ہونے والی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا مقابلہ حکومت سے کم اور پی ڈی ایم سے زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، بلاول نے نا لانگ مارچ کے ساتھ حکومت کے خلاف یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لانے کا مطالبہ کیا ہے، اگر ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی تحریک آتی ہے تو وہ کامیاب کیسے ہوگی؟ کیونکہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے۔ چلے فرض کر لیتے ہیں کہ جی اعتماد کر لیتے ہیں دونوں پارٹیوں میں بھی، جو ڈیل ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب جس سے عدم اعتماد کی تحریک بھی کامیاب ہوگی، چلیں سمجھ لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی یا نون لیگ کی بنے گی؟ اچھا، اب اس فرضی خاکے میں پنجاب میں وزارت اعلیٰ نون لیگ کو مل جاتی ہے تو کیا یہ سیٹ اپ زیادہ دیر چل پائے گا؟ دونوں جماعتیں اپنے ووٹ بینک کو محفوظ بنانے کے لیے آپس میں پھر سیاسی طور پر گتھم گتھا نہیں ہوں گی کیا؟ اب بہت سے ایسے سوالات ہیں۔ اگر ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جاتا ہے تو پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی یقینی طور پہ کوشش کرے گی، اور یہ کوشش نون لیگ کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب سیدھا یہی نکلے گا، یہی ہوگا کہ جی نون لیگ کا ووٹ بینک پنجاب میں کم ہو جائے گا۔ اب اسی طرح پیپلز پارٹی بھی یہ کسی صورت نہیں چاہے گی کہ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں لگے، کیونکہ اگر اس 1.5 سال کے عرصے میں نون لیگ پنجاب میں ڈیلیور کر جاتی ہے تو اس کا نقصان اگلے الیکشن میں کس کو ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اٹھانا پڑے گا، پیپلز پارٹی کو نقصان۔ اب ایسے میں ایک سوال کہ بلاول نے مارچ کے ساتھ ساتھ پھر عدم اعتماد کی تحریک لانے کا کیوں کہا؟ تو اس کا سیدھا جواب کہ جی عین ممکن ہے کہ بلاول نے صرف ایک سیاسی پتا پھینکا ہو، کیونکہ اندر کھاتے یہ بات پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے، اس بات کا اچھے سے علم ہے، ادراک ہے کہ جی اگر دونوں جماعتیں مل کر ان ہاؤس تبدیلی لے بھی آتی ہیں تو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا، اور دونوں جماعتوں کو نقصان ہوگا۔ اور ویسے بھی ایک اور خبر وہ یہ کہ جی نون لیگ کسی صورت نہیں چاہتی کہ پنجاب میں کسی طرح بھی ان ہاؤس تبدیلی آئے۔ کیوں؟ کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتے کہ عثمان بزدار کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرفارمنس ہے وہ اتنی ماٹھی ہے، اتنی مایوس کن ہے، اور اس کا فائدہ نون لیگ کو اگلے الیکشن میں ضرور پہنچے گا۔ ظاہر بات ہے جتنی بری پرفارمنس ان کو لگے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، عثمان بزدار صاحب کی، ان کے مطابق ان کو اگلے الیکشن میں پہنچ جائے گا نون لیگ والوں کو۔ تو اس اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو نون لیگ کو پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانے میں کوئی دلچسپی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور ہے بھی نہیں۔ آڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا فرما رہی ہیں کہ جی وہ کسی صورت اس آڈیو پر معافی نہیں مانگیں گی، بلکہ معافی ان کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ان کی آڈیو ریکارڈ کی۔ اب ایسے میں حکومتی ترجمان مریم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کی آڈیو ریکارڈ کرنا بڑا غیر اخلاقی کام ہے تو پھر جج ارشد ملک کی جس نے ویڈیو بنائی تھی کیا وہ اخلاقی تھا؟ جبکہ مریم نے لاہور میں پریس کانفرنس میں اپنی منہ زبانی کہا تھا کہ جو ویڈیو ہے وہ کبھی دفن نہیں ہوتی، اور میاں صاحب کا جب دل کرے گا وہ آڈیو اور ویڈیو ریلیز کریں گے، اور میرے پاس ایسی کئی ویڈیوز ہیں۔ اچھا، مریم آڈیو پر معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف سے معافی مانگنے کو بار بار کہہ رہی ہیں۔ مریم تحریک انصاف سے فورن فنڈنگ پر قوم سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کر رہی تھیں۔ شہباز گل کو وہ صحافتی تنظیموں سے مخاطب ہو کے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھانی چاہیے۔ شہباز گل کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ جی وہ اگر کسی خبر کو جھوٹ یا غلط کہتے ہیں تو ان کے خلاف میڈیا میں باقاعدہ ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے، جبکہ مریم نے تو آزادی صحافت کو نقصان پہنچانے کی باقاعدہ کوشش کی۔ حسن اقبال صاحب کو کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کی جو ڈیل ہے نا کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ ہماری ڈیل 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہے۔ اب ناظرین، پہلے جب حکومت نواز شریف کی واپسی پر بات کرتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کے بہت سے رہنما یہ کہتے تھے کہ جب تک نواز شریف کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اب اس کے جواب میں حکومت ہمیشہ یہ موقف اپناتی کہ نون لیگ ہیلتھ گراؤنڈز پر کھیل رہی ہے، جبکہ نواز شریف کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن اب جو گیم ہے نا وہ الٹ ہو گئی ہے۔ اب نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ حکومت نواز شریف کی واپسی سے ڈر گئی ہے، اسی لیے اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف واپس نہ آئے، لیکن نواز شریف کبھی بھی کسی بھی وقت پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ لیگی رہنما کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہیں، اور بہت جلد نواز شریف کے راستے کی جو رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں گی، اور چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف ہی
वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, राना सनोवर साहब का कहना था कि DG ISPR के बयान की तायीद करता हूँ, हम किसी भी इदारे या एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की डील नहीं कर रहे हैं और हम किसी डील का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से जब चाहें वतन वापस आ सकते हैं और उन्हें वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। अब 10 या 11 दिन लगेंगे कि नवाज शरीफ के मामलात हल हो जाएंगे। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि एक तरफ डील ना करने के दावे और दूसरी तरफ मामलात ठीक होने के बयान। ये कौन से मामलात हैं, किसने ठीक करने हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। अब देखिए, ऑडियो लीक, उस पर हुकूमत नून लीग को टफ टाइम देती है या फिर फॉरेन फंडिंग पर हुकूमत को खुद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्होंने भी अगले 3 महीने अहम तरीन करार दिए हैं। इन 3 महीनों में पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करने जा रही है और महंगाई मार्च के इरादे जो हैं PDM के भी हैं। अपोजिशन हुकूमत की सियासी लड़ाई है, इसके दौरान अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। मैं तमाम रहबरों से दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि वो आवाम के नाम पर अपने अपने जो मफादात की सियासी लड़ाई है वो ना लड़ें, अपने अपने उल्लू सीधे करने के चक्करों में सब लगे हुए हैं। आवाम को धोखा ना दें, वरना कहानी जो मैंने आपको आगाज़ में सुनाई थी ना, उसमें घोड़ा छीनने वाले शख्स की तरह आवाम का एतबार भी ये रहबरों की रहबरी से पूरा ही ना उठ जाए। आधा तो उठ चुका है, पूरा ही ना उठ जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।